اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ المتجلی لخلقہ بخلقہ والظاہر لقلوبہم بحجت خلق الخلق من غیر رویت الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وخاتم النبیین وجد المعصومین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارکہ فی محکم کتابہ المجید والفرقانہ الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم صلوات۔ ایک بار اور بلند آواز میں صلوات پڑھیے آپ اگر 1448 ہجری کے عشرہ محرم کی دوسری تقریر آپ حضرات امام بارگاہ کاظمین میں سماعت فرما رہے ہیں۔ گفتگو کے لیے جو عنوان یہاں ہم نے رکھا ہے وہ ہے نصرت حق، اور ہم نے عنوان نصرت حق اس لیے رکھا ہے کیونکہ ہم مدد مانگتے بھی ہیں اور ہمارا مددگار بھی ہے۔ ہم مدد مانگنے کی مخالفت نہیں کرتے، ہم مدد مانگنے کو بدعت نہیں کہتے، ہم مدد مانگنے کو شرک نہیں کہتے۔ اب کل بھی میں نے کہا تھا اور پھر عرض کر رہا ہوں، وہ لوگ جو تھکتے نہیں ہیں یہ کہتے کہتے مدد کے لیے کسی کو نہ پکاریے، اللہ اللہ اور اللہ، اللہ کے سوا کسی کو مدد کے لیے نہ بلائیے اور کسی کو نہ پکاریے، یہ سب شرک ہے، یہ سب بدعت ہے۔ اللہ نے ایسا منہ پہ تماچا مارا، اللہ نے کہا تم کہتے ہو کسی کو مدد کے لیے نہیں پکارو، اللہ نے خود کہا میری مدد کون کرے گا؟ آپ سلامت رہیے، کل کی تقریر آپ کے ذہنوں میں ہے، یہی میں نے آیت پڑھی۔ اب میں آتا ہوں اس آیت پہ، ظاہر ہے کہ میں نے کہا کہ موضوع کھلنا ہے، اور آج ہم ذرا قرآن سے سمجھتے ہیں کہ اللہ قرآن میں نصرت کے لیے کیا کہہ رہا ہے، اور ذرا سا قرآن کا جائزہ لیتے ہیں کہ اللہ نے نصرت کا موضوع قرآن میں کیسے کیسے بیان کیا۔ بس اس کے لیے یہ ہے کہ کوئی اندھا نہیں ہونا چاہیے، گونگا نہیں ہونا چاہیے، اور بہرا تو بالکل نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ یہی تو حیدری۔ یہ دیکھیے مولا آپ کو صحت دے، شفا دے۔ دیکھیں انہوں نے فوراً سے جملے پہ بتا دیا کہ اگر ہم بول نہیں سکتے پھر بھی ہم علی علی نہیں چھوڑتے۔ آپ سلامت رہیے۔ تو میں نے کیا کہا کہ اس پر بحث ہے، بھائی مدد نہیں مانگنا چاہیے، مدد مانگنا شرک، مدد مانگنا بدعت، مدد مانگنا کفر۔ اور جیسے ہی ہمارے نوجوان، ہمارے بچے، ہمارے بزرگ، اللہ سب کو سلامت رکھے، سب جناب سیدہ کی چادر کے سائے میں رہے، جیسے ہی یہاں سے کسی نے بولا یا علی مدد،
ہماری عادت ہے, ہماری امائیں بچپن سے سکھا دیتی ہیں, ذرا سا پیر ذرا سا الجھا, ماں نے فوراً سے کہا کہو یا علی مدد. یہ ہماری ماؤں نے ہماری تربیت کی ہے, ذرا سا پیر الجھا, کچھ بھی ہوا, ہم نے فوراً سے کہا یا علی مدد. یہ ہمارا طریقہ ہے, روش ہے, شعار ہے, اور یہی ہمارا عقیدہ ہے. اور اس عقیدے کے ساتھ پکارتے ہیں کہ گر رہے ہوتے ہیں اور جیسی کہتے یا علی مدد, گرتے گرتے جانے کون آ کر فوراً سے اٹھا دیتا. جس کا عقیدہ ہے وہ یقیناً بول رہا ہے. اور ایسا خدا کی قسم ہمارے ساتھ تو, اور آپ یہ تجزیہ کر لیجئے گا, تجربہ کیجئے گا, یہ میری باتیں بس سنے نہیں, دل سے لگائے اور مشاہدہ کیجئے گا. اللہ نہ کرے پتھر آ جائے, کچھ ہو جائے, ذرا سا آپ پھسلے, آپ نے کہا یا علی مدد, تو پھسلتے پھسلتے سیدھے کھڑے ہو گئے. یہ آپ کی اہل ولا کی سماعتیں, آپ خوش ہو رہے, جیسے آپ نے کہا یا علی مدد فوراً سے آ گئے. شرک, بدعت, کفر, کیوں اللہ کے علاوہ کسی کو پکار رہے ہو؟ اور پھر آپ کو خاموش کروانے کے لیے فوراً سے قرآن کی آیت, فوراً سے قرآن کی آیت, ایاک نعبد. بہت فکری بات ہے, ایک ایک جملے پہ توجہ کیجئے. آپ نے کہا یا علی مدد, ایاک نعبد و ایاک نستعین. کیا ہے بھائی ترجمہ؟ صرف اور صرف, بس اور بس, فقط اور فقط تیری عبادت کرتے اور تجھی سے مدد مانگتے. آپ نے کہا یا علی مدد ایاک نستعین, یا علی مدد ایاک نستعین. یعنی جہاں رسول نے کہا تھا ساتھ رکھنا, یہ مقابلے پہ لے آئے. آپ سلامت رہیے. بھائی نبی نے کیا کہا تھا؟ ساتھ ہے, ساتھ, یہ جدا نہیں ہوں گے. آپ نے کہا یا علی مدد, تو وہ مقابلے پہ آیت لے آئے, مقابلے پہ آیت لے آئے. کہنے لگے ایاک نعبد و ایاک نستعین. ہم نے کہا بھائی ترجمہ بس اللہ کی عبادت اور اللہ سے مدد, بھائی یہی سارا ہے, اللہ سے مدد, اللہ سے مدد. اچھا ٹھیک ہے, چلے آپ اللہ سے مدد مانگتے ہیں نا؟ کہنے لگے ہاں, اللہ کے سوا کسی سے مدد نہیں. اب جیسے تھوڑا سا اسی سورہ ہم کے بعد آگے سورہ بقرہ پہ آئے, اللہ نے پھر سے منہ پہ تماچا مار دیا. ابھی پیچھے کہہ کے آئے تھے ایاک نعبد و ایاک نستعین, بس تیری عبادت اور تجھی سے مدد. اللہ نے فوراً سے وہ جو لال داڑھی لیے قرآن پڑھ رہے تھے, اللہ نے کہا رکو رکو رکو, ابھی تم نے کیا کہا؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین, تیرے علاوہ کسی سے مدد نہیں مانگتے. فوراً آیت آئی واستعینوا بالصبر والصلاۃ. ابھی پیچھے کہہ کے آئے تھے ہم تیرے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتے, ہم تیرے سوا کسی سے مدد نہیں مانگتے. اللہ نے کہا ٹھہرو, پڑھو آیت واستعینوا بالصبر والصلاۃ. اللہ نے کہا نماز سے مدد مانگو. آہستہ آہستہ سن لیجئے, تمہید ہو رہی. اللہ نے کہا واستعینوا بالصبر والصلاۃ, صبر سے مدد مانگو, نماز سے مدد مانگو. تو ابھی تو آپ کہہ رہے تھے تیرے سوا کسی سے نہیں مانگیں گے. صبر کیا اللہ میاں ہے؟ کہاں آپ لوگ غور کر رہے ہیں باتوں پہ؟ بھائی ابھی آپ نے کہا کہ تیری عبادت اور بس تجھی سے مدد. اللہ کہہ رہے نہیں, میری ٹھیک ہے عبادت بس میری, لیکن اس کے بعد فوراً سے رسول اللہ نے کہا علی کا ذکر بھی عبادت. اب بتائیے ہم کیا کریں بھائی, ہم تو رسول اللہ سے ہی دین لے رہے. پہلے کہا بد تیری عبادت, نبی نے کہا نہیں علی کا ذکر بھی عبادت. ہاں, علی کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت, علی کی محبت عبادت ہے نا, عبادت سب عبادت کر رہے. کہنے لگے نہیں 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 نہیں, با اللہ سے مدد. اللہ نے کہا نہیں 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 نہیں, نماز سے مدد مانگو, روزے سے مدد مانگو. اب سوال یہ ہے کہ بھائی نماز سے مدد کیسے مانگے؟ میں نصرت کھول رہا ہوں موضوع, نماز سے کیسے مدد مانگے اور صبر سے کیسے مدد مانگے, یہ نماز مدد کیسے کرتی ہے یہ پتہ چل جائے, اور بھائی صبر کیسے مدد کرتا ہے یہ بھی پتہ چل جائے.
اس لیے کہ ہم نماز بھی پڑھتے ہیں اور مدد مانگتے ہیں، ہم صبر بھی کرتے ہیں، مدد مانگتے ہیں۔ اب وہ بیچارے پہلے کہہ رہے تھے اللہ کے سوا کسی سے مدد نہ مانگیے، مگر جیسے یہ آیت آئی کہنے لگے چلیں ٹھیک ہے نماز سے مانگ لیں گے، اللہ کہہ رہا ہے، صبر سے بھی مدد مانگ لیں گے اس لیے کہ حکم خدا ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ آپ جس کو نماز سمجھ رہے ہیں کیا وہی نماز مراد ہے؟ آپ سلامت رہیے بھائی، آپ جسے نماز کہہ رہے ہیں کیا نماز وہی مراد؟ اچھا اور یہ بتائیے صبر کیا؟ تو اب جیسی شیعہ سنی قرآن کی تفاسیر دیکھی تو سب نے لکھا صبر سے مراد ہے روزہ، صبر سے مراد۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ لفظ کچھ ہو تفسیر میں مطلب کچھ اور آ سکتا ہے۔ میں کچھ کہہ رہا ہوں، ذرا سا دماغ پر زور ڈالیے۔ کہنے لگے ہاں صبر سے مراد روزہ، نماز کا ترجمہ نماز اور صبر سے مراد روزہ، یعنی روزے سے مدد مانگو اور نماز سے مدد مانگو۔ یعنی ایسے بدبخت ہے نماز سے مدد مانگ لیں گے، جس نے نماز دی اس سے مانگنا شرک۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا موضوع کی گتھیاں کھول رہا ہوں۔ کہنے لگے ہاں نماز سے مدد مانگ لیں گے اور روزے سے نصرت طلب کر لیں گے، مگر ہم اس سے مدد نہیں مانگیں گے جس نے نماز دی۔ یعنی یہی تو مسئلہ ہے بھائی، یہ تو ہم ایسے ہی کہہ دیتے یا علی مدد، حالانکہ ہم یہ بھی کہتے یا رسول اللہ مدد۔ بھائی ہم تو سب سے مانگتے ہیں نا، ابا اہل بیت ہی سے مانگتے ہیں، اہل بیت کے ہر فرد سے ہم توسل کرتے ہیں اور سب سے مانگتے ہیں یا رسول اللہ مدد، یا سیدہ مدد، یا علی مدد، یا حسن مدد، یا حسین مدد، ایسا ہی ہے بھائی۔ آپ توسل کرتے ہیں، دعائے توسل کیا ہے؟ دعائے توسل کا مطلب ہے مدد۔ یہ پوری دعائے توسل جو وسیلے پر مشتمل ہے یہ در حقیقت نصرت ہے، نصرت یعنی طلب نصرت۔ ہم ہر امام سے مدد مانگتے ہیں۔ تو ان کا اختلاف یہ ہے کہ رسول اللہ سے مدد نہ مانگے، بس نماز سے مانگ لیجئے، اللہ نے کہا، مگر رسول اللہ سے مدد نہ مانگے۔ تو اب میں ایک سوال کرتا ہوں تب کہ ظاہر ہے میں تب جاتا ہوں ایسی باتوں پر کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی نماز سے آپ مدد مانگے رسول اللہ سے نہ مانگے، تو میں پھر یہاں سوال اٹھا دیتا ہوں تاکہ جنہوں نے ہمیں تپایا وہ تپیں۔ اور وہ سوال یہ ہوتا ہے کہ بھائی یہ بتاؤ نماز بڑی کہ رسول بڑے؟ جب آپ نصرت نماز سے مانگ رہے ہیں، آپ نصرت روزے سے مانگ رہے ہیں، تو کیا مسئلہ ہو رہا ہے آپ کو رسول اللہ سے مدد مانگنے میں؟ کہنے لگے نہیں رسول اللہ سے مدد نہیں، تو میں نے سوال اٹھا دیا کہ یہ بتائیے رسول بڑے کہ نماز بڑی؟ اب میں کہاں تک آپ کو یہ سمجھاتا چلا جاؤں کہ رسول بڑے کہ نماز بڑی؟ میں تو بس جلدی سے ایک واقعے کی طرف اشارہ کر دوں، آپ کا یقیناً سنا ہوا ہوگا، نبی آواز دے رہے تھے کسی کو اور وہ نماز پڑھے چلا جا رہا تھا، پڑھے چلا جا رہا ہے، نبی بلا رہے ہیں بڑے خضوع و خشوع کے ساتھ، نبی کہہ رہے سنو الحمدللہ رب العالمین، نبی آواز دے رہے سبحان ربی العظیم، نبی آواز دے رہے سبحان ربی الاعلیٰ۔ یہ روایت ہے، صحیح مسلم تک میں یہ روایت موجود ہے جو سنا رہا ہوں، نبی آواز دیے جا رہے ہیں، ان کی نماز بڑھتی چلی جا رہی ہے اور خضوعی بڑھ گیا، خشوعی بڑھ گیا، رسول اللہ آواز دے رہے، ایسے میں نماز پڑھ کے آئے، جیسے ہی آئے رسول اللہ نے کہا کب سے تمہیں بلا رہے، کب سے تمہیں بلا رہے؟ کہا یا رسول اللہ میں نماز پڑھ رہا تھا۔ رسول اللہ نے کہا کہاں تھے؟ کہا یا رسول اللہ میں نماز پڑھ رہا تھا۔ نبی نے ڈانٹ کر کہا یہ بتا تجھے نماز دی کس نے؟ کس نے یہ جو تو نماز پڑھ رہا تھا یہ کس نے دی؟ ایسے میں قرآن کی آیت آ گئی، توجہ، قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، اے ایمان والو جب تمہیں رسول آواز دے، نہیں ڈائریکٹ رسول اللہ نہیں، پہلے اللہ نے کہا جب اللہ تمہیں پکارے،
کہاں بیٹھ کے جملہ آپ نے سنا؟ اللہ نے کہا اے ایمان والوں، جب اللہ تمہیں پکارے اور اللہ کا رسول تمہیں پکارے، تم کچھ بھی کر رہے ہو اسے چھوڑ دو اور فوراً سے جواب دو. رسول کو فوراً سے جواب دو، اللہ کو فوراً سے جواب دو. کیوں؟ اگر تم جواب دو گے تو تمہیں حیات ملے گی. ایسا جملہ حیدری، توجہ، ایسا عظیم جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، قدر کر سکے تو کر لیجئے گا. اللہ تمہیں آواز دے، کیا کرو؟ فوراً جواب دو، لبیک کہو. رسول تمہیں آواز دے، کیا کرو؟ اب میں آپ سے ایک سوال کروں، رسول کی آواز تو سمجھ آتی ہے، اللہ کیسے آواز دیتا ہے؟ بھائی رسول اللہ کی آواز تو سمجھ آ گئی، رسول اللہ نے پکارا، ہم نے لبیک کہا. یہ اللہ کیسے آواز دیتا ہے؟ یہ اللہ کیسے پکارتا ہے؟ اب اگر میں اپنی کتاب سے پڑھوں تو کہیں گے شیعہ گردی ہو رہی ہے. ہاں یہ نئی اصطلاح چلی ہے 2 سال پہلے. اگر میں اپنی کوئی روایت پڑھوں تو کہیں گے میں اپنی روایتیں پڑھ دی. اہل سنت کی بڑی بڑی تفاسیر کو دیکھ کر یہ جملہ عرض کر رہا ہوں. سب نے لکھا رسول اللہ کا پکارنا واضح ہے، مگر جو اللہ پکارتا ہے، اللہ ظاہر انسان تو نہیں ہے کہ جیسے آپ پکارتے ہیں اللہ ویسے پکارے. کہنے لگے جو زمانے کا نبی ہوتا ہے، جو زمانے کی حجت ہوتا ہے، اس کا بلانا خدا کا بلانا ہے. اب مجھے کہنے کی اجازت ہے 61 سنہ ہجری میں حسین نہیں بلا رہے تھے، اللہ بلا رہا تھا. یہ میں نے اپنی کسی کتاب سے استفادہ کر کے جملہ نہیں کہا. برادران اہل سنت نے لکھا کہ نبی دورہ، اس کو ہم کہتے ہیں حجت دورہ، یعنی جو زمانے کی حجت ہو اس کے بلانے میں حیات ہے. کیسے آپ میرے جملے کی قدر کریں گے؟ بہت قیمتی جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں. پتہ چلا حجت اگر پکارے تو اس کی پکار میں حیات ہے. اب سن لو گے معرفت والا جملہ. حسین نے جب حل من ناصر ینصر نہ کہا، کٹی ہوئی لاشوں سے آواز آئی لبیک یا حسین. آپ سلامت رہے، آپ سلامت یا آپ سلامت رہیے، جناب سیدہ کی پناہ میں رہیے. حسین نے پکارا اور سب کو پتا ہے آواز آئی. آواز کتابوں میں لکھا ہے کٹی ہوئی لاشوں سے آواز آئی لبیک. پتہ چلا حجت کے بلانے میں حیات ہے. حسین نے حیات بخشی جس نے لبیک کا ارادہ کیا. تو کیا کہنے لگے؟ اللہ کا بلانا ایسے واضح ہے کہ جو دورہ حجت دورہ ہو اس کا بلانا خدا کا بلانا. تو اب یہاں سے ایک بات پتہ چلی کہ نبی اگر بلائے اور تم نماز پڑھ رہے ہو تو کرنا کیا ہے؟ چھوڑ دینا ہے. کس کو اور کس پہ لبیک کہنا ہے؟ آواز پر رسول اور جو بھی رسول کا نمائندہ ہو. اب دیکھیں میں یہاں سے آپ کو ایک فرق بتانا چاہتا ہوں. سامنے کھڑا تھا، مثلا سمجھیے میں ادھر کھڑا ہوں، اب وہ بھائی دروازے کے پیچھے ہوگا اور رسول بلا رہے تھے، نہیں آیا. ابو سعید نام ہے، ابو سعید بن معلہ نام ہے اس
صحابی کا جس کا میں نے ذکر کیا مسلم اور بخاری میں روایت موجود ہے. ٹھیک ہے, ایک آپ نے منظر دیکھ لیا, اور اب دوسرا منظر دکھاؤں منظر, جھومیں گے آپ, ایسا جملہ آ رہا ہے. اب دوسرا منظر دکھاؤں, وہ پہلو میں کھڑا ہے, نبی بلا رہے, ابو سعید, اے ابو سعید, نماز پڑھے جا رہا ہے. ایک کریکٹر یہ. اب دوسرا کریکٹر دیکھیے, 40واں دن خیبر کا آیا, آپ سلامت رہیے, 40واں دن خیبر کا آیا, علی نے تجدید وضو کے لیے پانی ابھی ہاتھوں پر ڈالا. علی ہے مدینے میں, خیبر میں نبی نے کہا نادے علی مزار الحج. ایک بار علی نے وضو کو چھوڑا, کہا لبیک یا رسول اللہ. یہ ہے نصرت حق. یا علی, نصرت حق آئی سمجھ میں؟ نصرت یعنی اگر حجت بلا رہا ہے, اپنی نماز چھوڑو, حجت کی پکار پہ لبیک کہو. یہ ہے حجت کی پکار. اب میں کہہ رہا ہوں نا, میں کہاں سے مثالیں لاؤں, میری تو مجبوری ہے. جب میں جزیات میں گھستا ہوں تو پھر باتیں آتی چلی جاتی, اور مجمع اگر آپ جیسا ہو, ایسی باتیں جو برسوں پہلے پڑھی وہ ایک دم سے ذہن میں آ جاتی ہے, پڑھ دو. یہ ہوتا ہے اچھے مجمع کا کمال. ہاں یہ دیکھیے, آپ کی بھی تعریف ضروری ہے, ٹھیک ہے نا, اچھے مجمع کی تعریف ضروری ہے. مولا علی نے کہا نعمت کی تعریف ضروری ہے. آپ نعمت ہے, نعمت, خدا کی قسم نعمت ہے. اب اگلا جملہ سنیے. یہ تو آپ نے ابو سعید کو دیکھا, پھر آپ نے مولا علی کو دیکھا, اب ایک شخص اور دیکھ لیجئے. کون؟ عاشق رسول, اویس کرنی کرن کا رہنے والا, جس کے لیے رسول اللہ کہتے تھے مجھے رحمان کی خوشبو آ رہی ہے, سانسوں کی. رسول اللہ فرماتے تھے انی اشم نفس الرحمان, مجھے رحمان کی خوشبو آ رہی ہے یمن سے. اب ایسا کیا اویس نے کیا کہ رسول اللہ کو اویس سے رحمان کی خوشبو آ رہی ہے؟ آپ جملہ سمجھے نہیں, ورنہ پتہ نہیں آپ کس کیف میں ہوتے جو جملہ میں نے کہا ہے اور رسول اللہ کا کہا ہے. رسول اللہ نے کہا رحمان کی سانسوں کی خوشبو آ رہی ہے. اب پتہ کیسے اتنا بڑا جملہ کہہ دیا, کیا بات تھی, پتہ کیسے چلتا؟ وہ تو اس وقت پتہ چلا اویس بھی وضو کے لیے ابھی آفتابہ اٹھائے ہوئے تھے کہ ایک بار دھول اٹھتی ہوئی نظر آئی. اویس نے پوچھا یہ دھول کیسی ہے؟ کہا علی صفین میں لڑنے جا رہے ہیں, علی صفین میں لڑنے جا رہے ہیں, کتابوں کے فکرے ہیں. اویس نے آفتابہ, وہ جو لوٹا تھا وضو کا, اسے دیوار پہ دے مارا. کہا نماز لڑنے جا رہے, میں نماز پڑھوں گا. آپ میرا یا علی, آپ میرا مقدمہ سمجھ رہے ہیں؟ میں نصرت حق سمجھا رہا ہوں تو کہنے لگے نماز سے مدد مانگ لو, رسول سے مدد مت مانگو. اب میں آپ کو ایک اور قصہ سناتا ہوں, سن لیجئے, یہ بھی موضوع سے نہیں ہٹتا بھائی میں. پھر سن لیجئے ایک اور قصہ. ایک صحابی گزرے ہیں, جا کے اہل سنت کتابوں سے پوچھئے اور اہل سنت علماء سے پوچھئے, اور اگر آپ نہیں پوچھنا چاہتے تو اب تو ایسا ماشاءاللہ دور ہے گوگل کا, ہاں نئی روز ٹیکنالوجیز آ رہی ہیں, سب سے پوچھئے. اب میں نام بتاتا ہوں, جا کر دیکھیے گا. ان کے بارے میں لکھا یہ ہے, دعا کریں مجھے نام آ جائے, بہت پہلے پڑھا تھا, اب میں کوشش کر رہا ہوں مجھے نام یاد آ جائے گا انشاءاللہ تقریر کے دوران. ایک صحابی ہے رسول اللہ کے, بہت تھوڑے سے وقت کے صحابی, 2 منٹ کے صحابی, یہ میری اصطلاح ہے. کتنے منٹ کے؟
2 منٹ کے صحابی، 2 منٹ کے بھی صحابی ہوتے. اب میں آپ کو سمجھاتا ہوں کیسے. ان کا واقعہ لکھا ہے احد لکھنے والوں نے، یعنی جس نے بھی شیعہ سنی نے احد پر قلم اٹھایا یہ واقعہ لکھا ہے. اب چونکہ جنگیں پڑھنا ہی چھوڑ دی ہیں، ادھر ادھر کی بات کرو، ان کے بارے میں پڑھ دو اور ان کے بارے میں پڑھ دو، ہے یہ ہو رہا ہے نا. تو ہم تو بھائی نصرت حق میں پڑھیں گے جنگیں، کسی کو برا لگے تو لگتا رہے. اور میں نے ابھی پاشا یہ تشریف فرمائے پیارے بھائی، ابھی جب ہم نے 3 دن مجلس پڑھی ایام علویہ میں ان کے گھر، اور جہاں بھی ہم پڑھتے رہے ہم نے بس ایک ہی موضوع پڑھا پورا ایام علویہ، خیبر خیبر خیبر. اور ہر جگہ میں نے بیٹھ کے، ظاہر ہے وہ ان دنوں کیا ہو رہا تھا آپ سب کو پتہ ہے، تو میں نے ایک جملہ کہہ کے پڑھا کہ بھائی پوری دنیا احتجاج ریکارڈ کروا رہی ہے، ہم بھی یہودیوں کے خلاف ہیں، ہم کوئی یہودیوں کے ساتھ تھوڑی ہیں، ہم یہودیوں کے خلاف ہیں، مگر ہمارا طریقہ وہ ہے احتجاج کا کہ جس سے یہودی اب تک لرزا ہوا ہے، اور جس سے یہودی کو سب سے زیادہ خوف ہے وہ ہے خیبر خیبر حیدر حیدر. تو انشاءاللہ اس موضوع میں بھی نصرت حق پر ہم گفتگو کریں گے، مگر ایک جملہ سن لیجئے، مل کے سب جواب دیجئے. حیدر 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 حیدر. سب کی توجہ ہے نا. ہم اس عشرے میں بڑی بڑی اہم باتیں آپ کو سنائیں گے. اب وہ احد کا قصہ سن لیجئے. 2 منٹ کے صحابی، بھولیے گا نہیں، میری اپنی بنائی ہوئی، ابھی ممبر پہ بیٹھ کے اصطلاح بنائی ہے 2 منٹ کے صحابی. اب میں آپ کو وجہ بتاتا ہوں کیوں بھائی 2 منٹ کے کیوں. ان کے لیے لکھا یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ کو جانتے ہیں آپ لوگ؟ سب جانتے نا حضرت ابو ہریرہ کو، سب حضرت ابو ہریرہ پہیلی بوجھتے تھے صحابہ سے. ایک پہیلی بنائی تھی انہوں نے، صحابہ سے پوچھتے تھے، اور وہ پہیلی سناؤں آپ کو؟ پوچھتے کہتے تھے بوجھو پہیلی بوجھو. تو صحابہ کہتے تھے پوچھئے کیا؟ کہتے تھے بتاؤ وہ کون سا جنتی ہے. اب یہ جملے کا وہی لطف لے گا جو پوری اب تک کی تقریر ایک ایک جملے سے جڑا ہوا ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ پوچھتے تھے یہ بتاؤ وہ کون سا جنتی ہے جس نے 1 رکعت نماز بھی نہیں پڑھی اور جنت میں چلا گیا. کہاں آپ میری بات کو سمجھے، پہلی بوجھ رہے. کہتے تھے بتاؤ وہ کون سا صحابی ہے جس نے 1 رکعت نماز بھی نہیں پڑھی اور جنت میں چلا گیا. اب صحابہ سوچا کرتے تھے کس کی بات ہو رہی ہے. ارے میرے جملے کی قدر کر لیجئے گا. صحابہ سوچتے تھے کس کی بات ہو رہی ہے. وہ احد کے کسی صحابی کی بات تھی، 2 منٹ والے. اب باقی صحابہ اس لیے جواب نہیں دے پاتے تھے، وہ تو احد میں رہے نہیں. آپ سمجھ رہے باتوں کیسے آپ ذہین ہیں ماشاءاللہ سے. اچھا ابو ہریرہ سب سے پوچھتے تھے کہ بتاؤ وہ کون سا شخص ہے جنتی جس نے 1 رکعت نماز بھی نہیں پڑھی اور جنت میں چلا گیا ہے. اب سن لیجئے. تو صحابہ کہتے تھے آپ بتائیے حضرت ابو ہریرہ وہ کون ہے. تو وہ کہتے تھے سنو. اب سنیے وہ کون تھا. نام ابھی نہیں آ رہا یاد، کل بتا دیں گے. اب کیا کریں، نہیں آ رہا نام یاد. واقعہ سن لیجئے. تو فوراً سے ابو ہریرہ بتاتے تھے جب جنگ احد میں سب بھاگ گئے. اب بھائی حضرت ابو ہریرہ کہہ رہے ہیں میں کیا کروں. چلیے میں آپ کے لیے جملہ بدل دیتا ہوں. جب سب تشریف لے گئے، جب سب تشریف لے گئے تو اب حضرت ابو ہریرہ کا جملہ، حضرت ابو ہریرہ کہتے جب سب احد میں چلے گئے اور رسول اللہ تنہا رہے. ظاہر ہے کہ رسول اللہ کے ساتھ ایک ہی شخص تھا جس کا نام ہے علی، جو ہر طرف سے بڑھ کر رسول پر ہونے والے حملے کا دفاع کر رہا تھا. ایسے میں اب ظاہر ہے علی تنہا تھے، کہاں تک لڑتے، اسے بھگا رہے. ایسے میں ایک دشمن رسول اللہ کی طرف بڑھا رسول پر حملہ کرنے کے لیے. ایسے میں وہ 2 منٹ کا صحابی
جو اب تک اسلام نہیں لایا تھا، اس نے جیسے ہی رسول اللہ کو دیکھا کہ رسول اللہ پر حملہ ہو رہا ہے، اب جانے اس کے دل میں کیا خیال آیا، اس نے اپنی تلوار نکالی اور دشمن پر حملہ کر دیا۔ جیسے ہی دشمن پر حملہ کیا، کسی نے آ کر اس پہ تلوار ماری اور وہ گرا۔ اب وہ جیسے ہی گرا، اب آخری وقت تھا احتضار کا اور دم نکل رہا تھا، کسی نے دور سے پوچھا تو ہے کس دین پر؟ کہا میں تو محمد کے دین پر آ گیا، یہ کہہ کے مر گیا۔ رسول اللہ نے کہا یہ واحد جنتی ہے جس نے نماز نہیں پڑھی اور جنت میں چلا گیا۔ جملے کا وزن برداشت کر لیجئے گا، یعنی رسول اللہ کے عہد میں ایک ایسا صحابی گزرا جس نے ایک رکعت نماز نہیں پڑھی اور وہ جنت میں چلا گیا۔ اب سب صحابہ کا تذکرہ لکھنے والے اور پڑھنے والے یہ واقعہ لکھتے ہیں اور کہتے ہیں اصل میں نماز سے بڑی ہے نصرت حق۔ اب میں سوال کروں، یہ صحابی بنا نماز کے جنت میں نظر آتا ہے، پھر وہب قلبی پر موت کیوں آتی؟ بات پہنچی سب تک؟ اعتراض کرتے ہاں حسین کے وہ جو عیسائی صحابہ تھے، عیسائی صحابہ حسین کے کون؟ وہب قلبی، انہوں نے تو نماز نہیں پڑھی اور ایسے میں اتنے بدبخت ہیں، کہتے ہیں وہ سعید نے بھی نماز نہیں پڑھی۔ آخری ہے آپ کے ذہنوں میں سوال؟ ایسی فکر پہ اللہ کی لعنت ہو، ایسی فکر پہ اللہ کی لعنت۔ کہتے ہیں بھائی وہ سعید نے آخری نماز تو نہیں پڑھی ہے، سعید نے آخری نماز تو نہیں پڑھی، حالانکہ واقعہ آپ کو پتہ ہے نا بھائی۔ ظہر کی جب نماز ہوئی، سعید نے کہا مولا آپ نماز پڑھیے، آپ نماز پڑھیے، میں تیر کو روکوں گا، آپ سلامت رہیے جو جو پہنچ گیا۔ ایسے میں حسین نماز پڑھتے رہے، سعید تیر کھاتے رہے۔ جب حسین کی نماز تمام ہوئی، سعید آ کر حسین کے زانو پہ گرے۔ جیسے ہی زانو پر گرے، سعید نے کہا مولا آپ کی راہ میں شہید ہو رہا ہوں، مگر میں نے نماز نہیں پڑھی۔ حسین نے کہا سعید تم تو نماز قائم کرنے والے، تم نماز کے محافظ ہو سعید، تم نے نماز کی حفاظت کی ہے۔ اب وہ بات بھولے تو نہیں؟ پتہ چلا جب وہ صحابی بغیر نماز پڑھ کر کہاں گیا؟ جنت میں، تو اس نے بتا دیا نماز سے افضل ہے نصرت حق، نصرت حق۔ اور بات کہاں سے مڑی؟ کہنے لگے اللہ نے کہا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ، بھائی بھولے تو نہیں نا آپ؟ میں آ گیا دوبارہ اسی بات پر، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، نماز سے مدد مانگو، روزے سے مدد مانگو۔ تو کہنے لگے روزے سے مراد ہے معذرت، صبر سے مراد ہے روزہ۔ تو آپ جب صبر کے نیچے روزہ لکھ سکتے ہیں تو پھر امام سے بھی تو پوچھئے مولا یہاں حقیقت صبر کیا ہے، آخری آدمی تک، اور حقیقت نماز کیا ہے؟ جب پوچھا صادق آل محمد سے، یہ جو اللہ کہہ رہا ہے صبر سے نماز مانگو، صبر سے مدد مانگو اور نماز سے مدد مانگو، مولا یہ بتائیے صبر کیا ہے اور نماز کیا ہے؟ امام نے کہا حقیقت صبر رسول ہے، حقیقت نماز علی ہے۔ موضوع پسند آ رہا ہے؟ نصرت حق۔ ابھی تو گتھیاں میں آپ کو کھول کھول کر سمجھا رہا ہوں۔ کہا صبر سے مراد رسول اور نماز سے مراد
پتہ چلا اللہ جو کہہ رہا ہے نا صبر سے مدد مانگو، گویا اللہ کہہ رہا ہے رسول سے مدد مانگو. اللہ جو کہہ رہا ہے نماز سے مدد مانگو، گویا اللہ کہہ رہا ہے، سب بولے نا بھائی، ہاں علی سے مدد مانگو. اب بیچارے کیا کرتے، جب ہم پھنساتے ہی ایسا ہیں، اب بیچارے پھنس گئے، کہنے لگے چلے ٹھیک ہے، یہ والی بات نہیں مانیں گے جو ابھی عباس علی عادی نے آخری بات کی، یہ نہیں مانیں گے. ہاں وہ مان لیں گے، چلیں ہم اللہ میاں کو چھوڑ کر نماز اور روزے سے مدد مانگ لیں گے. یہاں تک آ گئے. پہلے کہہ رہے تھے اللہ کے سوا کسی بات تجھ سے. بھائی لطف لیجئے نا، تقریر کو میں بالکل 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 ترتیب سے لے کے جا رہا ہوں. پہلے کہا تھا ایاک نعبد و ایاک، بس تجھ سے مدد اور تیری نماز. تو جب اس آیت پہ ہم نے پھنسائے تو کہنے لگے چلیں ٹھیک ہے، نماز اور صبر سے مدد مانگ لیں گے، آگے نہیں بڑھیں گے. وہ آپ کی والی حرکتیں نہیں کریں گے، یا علی مدد والا نہیں، بابا نماز اور روزے سے مدد، یہاں پہ رک جائیں گے. اب کیسے سنیں گے آیت؟ اللہ نے سورہ صافات 24ویں آیت نوٹ کیجئے اور جا کر دیکھ لیجئے گا. اللہ نے جلال کے عالم میں کہا ما لکم لا تناصرون، یہ تم آپس میں ایک دوسرے کی مدد کیوں نہیں کرتے؟ بھائی ٹھنڈے نہ پڑیے، اگر تقریر سننی ہے تو بولیے، ورنہ میں تو فوراً یہاں سے مذاہب پہ آ جاؤں گا. آپ چاہیں گے تو تقریر آگے بڑھتی چلی جائے گی. کہنے لگے نماز اور صبر کے علاوہ کسی سے مدد نہیں مانگیں گے. اللہ نے کیا کہا؟ ما لکم، یہ تم لوگ کو کیا ہو گیا؟ لا تناصرون، تم ایک دوسرے کی مدد نہیں کرتے. اس کا مطلب اللہ چاہتا ہے ایک دوسرے کی مدد کرو. تو ابھی تو آپ کہہ رہے تھے بس تجھی سے مدد مانگتے ہیں. بھائی جاگیے نا، ابھی تو آپ کہہ رہے تھے بس تجھی. اللہ کہہ رہے تم لوگ کو ہو کیا گیا ہے؟ جلال میں کہہ کیا ہو گیا تم لوگ کو، ایک دوسرے سے مدد کیوں نہیں مانگتے؟ پہلے کہا ایاک نعبد و ایاک نستعین، تماچا کیسے مارا؟ نماز سے مدد، روزے سے یا صبر سے مدد. آگے کہنے لگے نہیں آگے نہیں بڑھیں گے. اللہ نے فوراً سے کہا ایک دوسرے سے کیوں نہیں مدد مانگ رہے؟ یعنی پتہ ہے اللہ کہنا کیا چاہ رہا ہے؟ اللہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں؟ ایک دوسرے کو دیکھ کر بولو فلاں مدد یا فلاں مدد. لطف لے رہے ہیں آپ رئیس بھائی؟ یعنی اللہ کہنا چاہ رہا ہے میں کہوں یا رئیس مدد، مدد کرو. یہ اللہ کا مطالبہ ہے، ایک دوسرے سے مدد مانگو، یہ اللہ کا مطالبہ ہے. کہنے لگے بس چلیں ٹھیک ہے، اب اس سے آگے تو نہیں بڑھیں گے. یہاں تک آ گئے، اب آگے نہیں بڑھیں گے. اب ہے میرے سرنامے کی آیت. پہلے کہا کسی سے مدد نہیں، پھر اللہ نے کہا روزے نماز سے مدد، پھر کہنے لگے اس کے سوا نہیں. پھر اللہ نے کہا کیا ہو گیا، ایک دوسرے کی کیوں مدد نہیں کر رہے؟ اب جلال کے عالم میں اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ، اے ایمان والو اللہ کی مدد کرو. ارے یہی تو زور تھا کہ اللہ کے سوا کسی سے مدد نہ مانگو، وہی اللہ کہہ رہے میری مدد کرو. سمجھ رہے ہیں نصرت؟ موضوع سمجھ آ رہا ہے؟ نصرت حق. اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان تنصروا اللہ، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے، ینصرکم، تو اللہ بھی تمہاری مدد کرے گا. وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، اور تمہارے قدموں کو ایسی پائیداری اور سلامتی عطا کرے گا کہ تم میدان میں جمے رہو گے، تم میدان میں کھڑے رہو گے، جمے رہو گے، تم ہزیمت نہیں اٹھاؤ گے، تم شکست نہیں کھاؤ گے. اللہ کی مدد ایسے ہوتی ہے. تو اللہ نے تو مدد مانگ لی. اب میں ایک سوال کروں آپ سے. دیکھیے اللہ کبھی کوئی عبث بات کر سکتا ہے؟ سب بولے. یہ جو چپ ہے یعنی وہ سمجھ رہے ہیں کہ کر سکتا ہے. اللہ آپ لوگ بتائیے، آپ بھائی حضرات سارے، اللہ کبھی بھی عبث کلام کرے گا؟ آپ ذرا سا رکیے. اللہ کہہ رہے اے ایمان والو، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا. اللہ تو عبث کلام نہیں کرتا. اس کا مطلب یہ ہے ایمان والا اس کیلیبر پر ہے. آپ سلامت رہیے، جملہ پہنچ گیا.
یعنی اللہ کی نگاہ میں مومن کا یہ اسٹیٹس ہے، کیلیبر ہے، مومن اس اوج پر ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے اگر تم میری مدد کرو گے تو پھر میں تمہاری مدد کروں گا۔ اللہ اس شے کا مطالبہ کر ہی نہیں سکتا جو سامنے والا کر نہ سکے۔ اور ہم نے علم معانی و بیان میں یہ بات پڑھی کہ کسی سے بھی وہی مطالبہ کیا جاتا ہے جس پر وہ قادر ہو، اور اگر کوئی قادر ہی نہ ہو تو مطالبہ بس ہے۔ بھائی میں کسی سے کہوں بھائی مجھے پانی پلا دو تو وہ اٹھے گا جلدی سے پانی لا کر مجھے پیش کر دے گا، یعنی قادر ہے۔ اور میں کہوں کہ اڑو، اڑنے لگ جاؤ تو پلٹ کے کہے گا قبلہ کیا ہو گیا، یہ رات کے 1:45 بجے آپ کا دماغ چل گیا، یہ جو آپ 5ویں مجلس صبح سے پڑھ رہے ہیں شاید قبلہ کا دماغ چل گیا، ہم سے کہہ رہے ہیں اڑ جائیں، تو آپ مجھ سے تو توقع نہیں رکھتے، آپ مجھ سے تو یہ توقع نہیں رکھتے کہ میں وہ مطالبہ کروں جو آپ کر نہیں سکتے۔ اور اللہ کہہ رہا ہے اے ایمان والو اگر تم میری مدد کرو گے میں تمہاری مدد کروں گا۔ یعنی ایمان والا اس اسٹیٹس پر ہے کہ اللہ کی مدد کرے، جب ہی اللہ مطالبہ کر رہا ہے۔ اب زمانے کو شرم نہیں آتی کہ اپنے کو مومن کہہ کر کہتے ہیں ہم اللہ کے مددگار ہیں، ہم اللہ کے مددگار ہیں۔ کتنی عجیب بات ہے، مومن تو اللہ کا مددگار ہو جائے، علی مومن کا مددگار نہیں۔ گتھیاں سلجھ رہی ہیں نا، بابا تقریر خاتمے پر جا رہی ہے۔ اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم، تم میری نصرت کرو گے، یعنی تم اگر نصرت حق کرو گے تو میں تمہاری مدد کروں گا۔ اب یہ تو بھائی اللہ نے مانگ لی مدد، اب اللہ سے کیا کہیں گے آپ؟ اللہ میاں کو کیا کہیں گے تو کیوں مدد مانگ رہا ہے؟ چلیے تو میں نے آپ کو قرآن کی ابھی تک کی آیتیں سنائی، اب میں ایک ایسی آیت سناؤں جس پہ ہماری تقریر کا آج خاتمہ ہو جائے گا۔ اس کی تفسیر میں پڑھوں آیتیں نوٹ کیجئے، بہت ضروری آیتیں ہیں جو پڑھ رہا ہوں۔ سورہ صف 14ویں آیت کا نشان 14 جا کر پڑھیے، ابھی مجلس کے بعد پڑھیے گا۔ رسول اللہ کہہ رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کونوا انصار اللہ، اللہ کے مددگار بن جاؤ۔ بھائی بتائیے اگر تھک گئے تو میں تقریر روک دوں آج کی؟ پڑھوں کہ نہیں پڑھوں؟ بھائی دیکھیے میں خدا نہ خواستہ کوئی مبالغے میں نہیں کہہ رہا، آج دوسرا دن ہے اور میرا عشرہ پورا ہو چکا، اس لیے کہ 5 تقریریں کل 5 تقریریں ابھی، تو میں تو نہیں تھکا، آپ کیوں تھک رہے ہیں؟ اور داد دے کے تھک گئے، میں پڑھ کے نہیں تھک رہا، آپ داد دے کے تھک گئے، تھکے نہیں، بس سن لیجئے یہی تو دن ہے بھائی، یہی تو دن ہے، بڑے مقدر سے یہ دن آتے ہیں اور ہمیں نصیب ہوتے ہیں، اور ہم جھوم جھوم کے ذکر یا علی، ہم جھوم جھوم کے ذکر علی سنتے، تو سنیں گے نہیں سنیں گے؟ نہیں، مجمع کا خیال بھی ضروری ہے، ظاہر ہے کہ آدھی رات ہو گئی، پڑھوں کہ نہیں پڑھوں؟ آپ لوگ بتائیے پڑھوں کہ نہیں پڑھوں؟ بس تقریر کا خاتمہ سن لیجئے۔ رسول اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اے ایمان والو اللہ کے ناصر بن جاؤ۔ ہاں ناصر بھائی، اللہ کہہ رہا ہے، رسول اللہ کہہ رہا ہے ایمان والو اللہ کے ناصر بن جاؤ۔ اور پھر فوراً سے رسول اللہ نے کہا کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری اللہ۔ ابھی میں ترجمہ کر رہا ہوں۔ رسول اللہ کہہ رہے ہیں ایمان والو اللہ کی نصرت کرو، اللہ کے ناصر بن جاؤ۔ جیسے عیسیٰ نے اپنے حواریوں سے کہا تھا من انصاری اللہ، کون ہے جو اللہ کی راہ میں میری نصرت کرے؟ کچھ موضوع سمجھ آ رہا ہے؟ ارے وہ ہے کہاں جو کہتے ہیں یا علی مدد شرک؟ عیسیٰ حواریوں سے کہہ رہے ہیں میری مدد کرو، اللہ کی راہ میں میری مدد کرو۔ ایسے میں رسول اللہ نے کہا قال الحواریون، اور عیسیٰ کے حواریوں نے بڑھ کر کہا نحنو انصار اللہ، ہم ہیں اللہ کے ناصر۔
عیسیٰ کے حواری کہہ رہے نانو انصار اللہ، ہمیں اللہ کے ناصر. اس کا مطلب یہ کہ نبی بھی مدد مانگ رہا ہے. ارے آپ کو حضرت عیسیٰ سمجھ نہیں آ رہے. میری 2 سال پرانا اگر اشرا یاد ہے تو میں نے ولایت معصومین میں یہ بات پڑھی تھی. یہ عیسیٰ کون ہے؟ کون ہے بھائی عیسیٰ؟ جانتے نا آپ عیسیٰ کو؟ مردوں کو یہ جلاتے ہیں، اندھوں کو یہ شفا دیتے ہیں، کوڑ کے مریضوں کو یہ شفا دیتے ہیں. گھر میں جو چھپا رہا ہے سب کا پتہ ہے عیسیٰ کو گھروں میں کیا ہے. ایسا نبی اپنی قوم سے کہہ رہا ہے میری مدد کون کرے گا؟ مدد مدد مانگ رہے ہیں عیسیٰ. کون ہے من انصاری اللہ، کون ہے جو اللہ کی راہ میں میری مدد کرے؟ اور قوم کیا کہہ رہی ہے؟ نحنو انصار اللہ، ہم آپ کی نصرت کریں گے، ہم آپ کی مدد کریں گے. اب ہوا کیا؟ مدد کی کہ نہیں کی اس پہ تو گفتگو ہوگی، مگر اتنا تو طے ہے کہ عیسیٰ نے مدد مانگی. بھائی نبی مدد مانگ سکتا ہے، آپ نبی سے بھی آگے نکل گئے. یہی تو مجھے نصرت حق میں سمجھانا ہے. رسول خیبر میں مدد مانگے، عیسیٰ اپنے حواریوں سے کہے مدد کرو. اللہ کہہ رہا ہے اگر میری مدد کرو، یعنی ایسے مسلمان نبی سے بھی آگے نکل گئے، اللہ سے بھی آگے نکل گئے. عیسیٰ نے کہا اللہم صلی علی. بس میں آج کی حد تک تقریر کو روک رہا ہوں، کل یہیں سے بات آگے بڑھ جائے گی. عیسیٰ نے کہا من انصاری اللہ. حواریوں نے بڑھ کے کہا ہم آپ کی مدد کریں گے. جیسے ہی آیت ہے دوسرے مقام پہ، آئے ہے کیسے سنیں گے آپ؟ جیسی اللہ نے جملہ نقل کیا تو اللہ نے فوراً سے کہا فآمنت طائفۃ وکفرت. اللہ نے کہا ایک گروہ نے اس جملے کے بعد اپنے ایمان کا مظاہرہ کیا، یعنی جس نے کہا تھا ہم مدد کریں گے انہوں نے عیسیٰ کی مدد کی. فکفرت طائفۃ، اور اس میں ایک گروہ گمراہ ہو گیا. بھائی جاگ جائے، تقریر خاتمے پر ہے. ایک گروہ نے بڑھ کر جو کہا تھا مدد کا وعدہ کیا تھا وہ کی، اور ایک گروہ اللہ کرے کفرت کافر ہو گیا. یعنی دعوی نصرت کیا، وعدہ نصرت کیا اور مکر گئے اور پھر گئے. قرآن کہتا ہے کفرت طائفۃ، ان میں تھوڑے سے کافر ہو گئے. اب سنیں گے آگے بات. امام نے کہا جیسے عیسیٰ کے حواری تھے ویسے ہمارے بھی حواری ہیں. آپ کے امام آپ کو بھولتے نہیں ہیں. جہاں کسی کا ذکر چھڑے آپ کو فوراً یاد کرتے ہیں. اصول کافی کی حدیث سنا رہا ہوں. امام نے کہا عیسیٰ کے بھی حواری تھے، ہم آل محمد کے بھی حواری ہیں، اور دونوں کو امام نے نام دیا. امام نے کہا انا حواریہ عیسیٰ کانو شیعتہ، جو عیسیٰ کے حواری تھے وہ عیسیٰ کے شیعہ تھے. وَإِنَّا شِيعَتَنَا حَوَارِيُونَ، اور جو ہمارے شیعہ ہیں وہ ہمارے حواری ہیں. مگر یاد رکھو ہمارے حواری عیسیٰ کے حواریوں سے بہتر ہیں. ہمارے حواری، ہمارے شیعہ عیسیٰ کے حواریوں سے بہتر ہیں. کسی نے کہا فرزند رسول کیسے؟ کہا کہ تم نے دیکھا نہیں، انہوں نے عیسیٰ سے وعدہ کیا تھا ہم نصرت کریں گے، مگر انہی حواریوں میں کا ایک عیسیٰ کے قتل کا درپے ہوا. کہاں بیٹھے تقریر سن رہے، تقریر خاتمے پر ہے. کہ انہی میں کا ایک عیسیٰ کا دشمن ہو گیا، عیسیٰ کے قتل کا درپے ہو گیا. سب عیسیٰ سے دامن چھپا کر بھاگنے لگے. اور ایسے میں امام نے کہا ہمارے شیعوں کے کیا کہنا ہمارے شیعوں کے کہ رسول اللہ کے بعد سے ان پہ ظلم ہوتا ہے، ستم ہوتا ہے، مگر وہ ہماری نصرت سے پیچھے نہیں ہٹتے. نصرت حق.
موضوع کا لطف آ رہا ہے؟ امام فرما رہے ہیں اصول کافی کی روایت کہ ہمارے شیعہ پیچھے نہیں ہٹتے. اور اب یہاں پر وہ حدیث کیسے سنیں گے آپ؟ میری تو حالت ہی عجیب ہو رہی ہے اور میں کس کیف میں ہوں واللہ میں نہیں بتا سکتا. جیسے امام نے یہ جملہ کہا کہ شیعوں پر ظلم ہوا، اب یہ میں بریکٹ لگا کے اپنے جملے کہہ رہا ہوں، گھر بار چھینا، لوٹا، قتل ہوئے، مارے گئے، کیا کچھ نہیں ہوا مگر یہ آل محمد کی نصرت سے پیچھے نہیں ہٹے. امام نے کہا ہمارے حواری جو ہمارے شیعہ ہیں وہ عیسیٰ کے حواری سے افضل ہے. اب سناؤں وہ مشہور حدیث جو اس وقت امام نے کہی. امام نے کہا کیا تم نے میرے جد علی کا وہ قول نہیں سنا کہ میں اگر اپنے شیعوں کی ناک پر ضربے ماروں اور کہوں جاؤ میرا دامن چھوڑو اور میری ولایت سے باہر نکل جاؤ، تو وہ ضربے کھا لیں گے، علی کو چھوڑیں گے نہیں. اور اگر علی اپنے دشمن کے سامنے پوری دنیا بچھا دے وہ علی کو مانیں گے نہیں. نصرت حق یعنی امام نے بتایا ہمارے جو شیعہ ہیں وہ ہمارے ناصر ہیں. بس آخری جملہ سن لیجئے، بہت محبت سے سنا، حالانکہ میں بھی جیون میں بھی یہی بات کہہ کے آ رہا ہوں. وہاں کا بھی جو سننے والے لوگ ہیں اتنی محبت سے سنتے، میرا دل ہی نہیں کرتا میں تقریر روکوں. میں سچ بتا رہا ہوں، آپ لوگوں سے میں کیا جھوٹ بولوں، آپ تو اپنے لوگ ہیں ہمارے. نہیں دل کرتا، ایسی باتیں آتی ہیں پڑھوں، لیکن ظاہر ہے دامن وقت کو بھی ملحوظ نگاہ رکھنا ہے. آخری جملہ سن لیجئے، ایک جملہ سنیے، کل یہیں سے تقریر بڑھ جائے گی. عیسیٰ نے اپنے ناصروں کو کہا، نصرت کرنے والوں کو کہا فلاں جگہ پہ مل جانا، مجھے بہت اہم بات کرنی ہے. کیا اہم بات کرنی ہے؟ فلاں جگہ پہ آ جانا. تو جس جگہ پہ دریا کے کنارے، آخری جملہ ہے، بلایا عیسیٰ نے، آ گئے. 12 کے 12 آ گئے. 12 حواری تھے، عیسیٰ کے سب آ گئے. امام فرماتے، امام کی روایت سنا رہا ہوں تفسیر نور الثقلین سے، عیسیٰ دریا میں تیرتے شناوری کرتے دریا سے باہر آئے. امام فرماتے پس پانی کے جو قطرے ہیں وہ عیسیٰ کی زلفوں سے ٹپک رہے تھے، اور ایسے میں عیسیٰ باہر آئے. اب وہ سارے جانشین کھڑے ہوئے. ایسے میں عیسیٰ باہر آئے، کہا سنو، اللہ نے ہم سے کہا ہے کہ آج رات کو وہ ہمیں آسمان پر اٹھا لے گا. آخری جملہ ہے، آج رات اللہ آسمان پر ہمیں اٹھا لے. آپ کو پتہ ہے نا حضرت عیسیٰ آسمان پر ہے اور ابھی کر کیا رہے؟ انتظار. انتظار کر رہے ہیں، منتظر ہیں عیسیٰ، اور اسی کا کر رہے جس کا آپ کر رہے ہیں. اور برابر، یعنی شیعہ اور حضرت عیسیٰ ایک ہی کام کر رہے ہیں سب مل، انتظار، ایک ہی ہستی کا انتظار ہو. عیسیٰ نے کہا رات کو ہمیں اللہ کہہ رہا ہے کہ بھائی تمہیں آسمان پر جانا ہے. اب سوال تم لوگوں سے یہ ہے کہ میری شبی کون بنے گا؟ عیسیٰ پوچھ رہے تم میں سے میری شبی کون بنے گا؟ کہتے سب چپ. کیوں؟ کیونکہ عیسیٰ نے ساتھ بتا دیا تھا جو بھی شبی بنے گا سن لو بھائی، اس شاباش، اس کو صلیب پہ لٹکا کے قتل کر دیا جائے گا. تو صحابہ نے کہا یہ ایسے کتنی بار ہوگا؟ عیسیٰ نے کہا ایک بار. اور پھر عیسیٰ نے ایک اور جملہ بتا دیا، کہا یہ بھی بات سن لو میرے بعد تم سب جو ہے نا، تم سب اب وہ 2 گروہ میں بٹ جاؤ گے، 3 گروہ میں بٹ جاؤ گے. اب 12 کو ڈیوائڈ کر دیجئے آپ، 3 سے کتنے ہوئے؟ شاباش، 4. ٹھیک. عیسیٰ نے کہا میرے بعد تم لوگ 3 گروہوں میں بٹ جاؤ گے، جس میں سے 2 جہنم میں جائیں گے. عیسیٰ کہہ رہے ہیں، میں آپ کو روایت معصوم سنا، کہا 2 جہنم میں جائیں گے اور 1 گروہ ہوگا جو جنت میں جائے گا.
اور وجہ بھی سن لو وہ جنت میں کیوں جائے گا، اس لیے کہ وہ میرے وسیع شمون کی مخالفت نہیں کرے گا۔ میں نے آہستہ سے جملہ کہا ہے مگر آپ جملے کی تاثیر اور نزاکت کو سمجھیے۔ عیسیٰ نے کہا بھائی دو گروہ جو ہیں میرے بعد جہنم میں جائیں گے۔ تفسیر نور الثقلین میں نے حوالہ دے دیا، کہیے تو کل لا کے اسکین بھی کروا دیں گے کیمرے پہ تاکہ جو سن رہا ہے، اس لیے کہ میں جب روایت پڑھتا ہوں کہتے ہیں کہاں سے پڑھی؟ ارے بھائی کوئی ابا اماں تھوڑی رات کو بیٹھ کے ہمیں من گھڑت قصے سناتے اور ہم ممبر کتابیں پڑھتے اس لیے پڑھ دیتے۔ اب آپ نہیں پڑھتے تو ہم کیا کریں؟ آپ کو بھی پڑھنا چاہیے اس لیے تاکہ اس طرح موضوع اور ربط کے ساتھ آگے برقرار رہے۔ حضرت عیسیٰ نے کہا دو گروہ میرے بعد گمراہ ہو جائیں گے، جہنم میں جائیں گے، اور ایک گروہ ہوگا جو جنت میں جائے گا۔ اور وہ کیوں جائے گا جنت میں؟ آپ سلامت رہیے، آخری جملہ تقریر کا، کیونکہ وہ میرے وسیع کا اقرار کریں گے اور اس کو تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ بھائی یہ جملہ کہا، اب پتہ چلا یہ ہے کون بھائی؟ حواری کون؟ اصحاب عیسیٰ۔ اب سب میں کھول کے نہیں پڑھ سکتا، تقریر ہو گئی۔ یہ حضرت عیسیٰ کے حواری ہیں، میں آپ کو تفسیر سنا رہا ہوں کہ دو گمراہ ہو جائیں گے، ایک ہدایت پہ باقی رہے گا۔ اور کیوں رہے گا؟ کیونکہ وہ میرے وسیع شمون پر عقیدہ رکھے گا، اس کی ولایت وصایت کا کلمہ پڑھے گا، اس لیے وہ گمراہی سے بچے گا۔ اب عیسیٰ نے پھر وہی سوال کیا، ارے بھائی میرے سوال کا جواب تو دو، شبی کون بنے گا؟ تو کہتے ہیں وہ سب چپ رہے، ان میں سے بس ایک اٹھا، سب چپ اور ایک اٹھا، کہا میں شبی بنوں گا، میں آپ کی نصرت کروں گا۔ تو بد تقریر ہو گئی، آخری جملہ سن لیجئے، اور ہوا یہی، وہ عیسیٰ کی شبی بنا ایک روایت کے مطابق، اور ایک روایت کے مطابق یہودا تھا جو شبی بنا۔ بہرحال ابھی مجھے اختلافی بات نہیں کرنی، واقعہ یہاں پر امام نے تمام کر دیا کہ 12 سے سوال ہوا، اٹھا ایک۔ آخری جملہ تقریر کا، کیسے سنیں گے جملہ مجھے نہیں پتا، سوال 12 سے کیا، اٹھا ایک، باقی چپ، کسی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ حالانکہ عیسیٰ بتا چکے تھے، جب انہوں نے پوچھا یہ ہوگا کتنی بار، عیسیٰ نے کہا بس ایک بار، صلیب پہ لٹکو گے، قتل ہو جاؤ گے، قصہ ختم۔ کا ثواب تو بتا دیجئے۔ کا ثواب یہ ہے جہاں جہاں جنت میں ہوں گا وہاں میری شبی بننے والا ہوگا۔ لیجئے قصہ ختم، آخری جملہ سن لیجئے، یعنی عیسیٰ نے کہا ایسا ایک بار ہوگا، ایک بار ہوگا، ایک بار ہوگا، مگر 12 میں بس ایک اٹھا۔ یہ تھے عیسیٰ کے صحابہ اور وہ حسین کے صحابہ۔ جب حسین نے کہا میری راہ میں قتل ہو جاؤ گے، پلٹ کر سعید نے کہا اگر 70 بار قتل ہو جاؤ، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جاؤ، میری خاک کو جلا دیا جائے، میں پھر اٹھ کر کہوں گا میں نصرت حسین۔ وہ عیسیٰ کے ناصر تھے، یہ حسین کے ناصر ہیں۔ کیا محبت ہے آپ کی، میں نے تو ابھی نام لیا اور آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یہ آپ کی حسین سے محبت ہے، یہ حسین سے آپ کی محبت ہے کہ آپ کے آنسو آ گئے۔ عزیزوں، آپ جب روتے ہیں نا فرش ماتم پر، آج 2 محرم ہو گئی اور مجھ سے ایک فرمائش کی گئی ہے اور میں اسے پورا کروں گا اور آپ بہت گریہ کریں گے۔ 2 محرم جب آپ روتے ہیں نا تو بڑے بڑے علماء کے مکاشفات میں یہ بات ہے کہ 3 بیویاں مجلس میں ضرور آتی ہیں۔ اجرکم علی اللہ، 3 بیویاں مجلس میں آتی ہیں۔ سب سے بڑی شہزادی جناب فاطمہ زہرا،
دوسری شہزادی حضرت زینب سلام اللہ علیہ. اب آپ کیسے سنیں گے؟ پتہ ہے تیسری شہزادی کون ہے؟ 4 برس کی سکینہ. ہائے سکینہ ہائے پیاس. وہ 4 برس کی بچی آتی ہے. یہ جو آپ رو رہے ہیں نا کیسے چیخیں مار مار کے اپنے سروں پہ ہاتھ مار رہے, سینوں پہ ہاتھ مار رہے, تو وہ جو 4 برس کی بچی ہے وہ اپنی دادی کی ردا کو ہلا کے کہتی ہے دادی یہ رو کیوں رہے ہیں؟ دادی یہ رو کیوں رہے؟ اور ایسے میں ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ نبی کی بیٹی کہتی ہے سکینہ بی بی یہ تمہارے بابا کو رو رہے ہیں, یہ تمہارے بابا کو رو رہے ہیں. مجھے معاف کیجئے گا, بہت قیامت کا جملہ ہے, میں ہاتھ جوڑ کے معافی مانگ رہا ہوں عزاداروں سے. جب بچی سنتی ہے نا یہ میرے بابا کو رو رہے تو فوراً سے وہ اپنے رخسار پہ ہاتھ رکھ کے پھوپھی اماں انہیں کوئی تماچا تو نہیں مارتا؟ اجرکم اللہ. وہ بچی بلک بلک کر سہم جاتی ہے, کہتی ہے پھوپھی اماں انہیں کوئی تماچا تو نہیں مارتا؟ اب ذرا حسرت دیکھیے سکینہ کی, کس ننھی اور معصوم سی تڑپتے ہوئے دل کے ساتھ بچی اپنی دادی سے سوال کر رہی ہے پھوپھی اماں انہیں کوئی تماچا تو نہیں مارتا؟ اور زہرا بی بی کہتی ہے نہیں سکینہ انہیں کوئی تماچا نہیں مارتا. ارے کتنے خوش نصیب ہو جو بچی اپنے بابا کو رونا چاہتی تھی. آپ کو روتا دیکھ کر بچی کی ڈھارس بن جاتی ہے. مجھ سے فرمائش کی گئی آج حضرت سکینہ کے مصائب ہو, میں کیسے اس بچی کے مصائب پڑھوں؟ 4 برس کی تو تھی شہزادی جس کے لیے کتابوں میں لکھا ہے پیدل چلنا نہیں آتا تھا. سکینہ جو بیٹیوں والے بیٹھے ہیں ان کے حوالے سکینہ کو پیدل نہیں چلنا آتا تھا. پتا ہے کیوں؟ اس لیے کہ گھر بھر والے بہت چاہتے تھے سکینہ کو. عباس کی آغوش سے اترتی تھی, علی اکبر بہن کو گود میں لے لیتے تھے. علی اکبر کی آغوش سے اترتی تھی, رباب بھی گود میں لے لیتی تھی. رباب کی گود سے اترتی تھی عباس. بڑا چاہتے تھے سب سکینہ بی بی کو. اور ایسے میں جب سکینہ کو نیند آتی تھی تو آپ کو پتا ہے نا نیند کے لیے سکینہ کا بستر تھا حسین کا سینہ. اجرکم اللہ. اللہ کسی غم میں آپ کو نہ رلائے. اب ذرا سوچو جو بچی کبھی پیدل نہ چلی ہو, مجھے معاف کرنا راوی کہتا ہے میں پورے سفر میں دیکھتا رہا ایک چھوٹی سی بچی جہاں سے اپنا پیر اٹھاتی اس کے پیر کے خون کا نشان زمین پر پڑ جاتا تھا. اتنے کانٹے لگے تھے پیروں میں بچی کے, وہ جہاں پیر رکھتی اس کے پیروں کا خون بھرا نشان. ارے ظالم کو لگا کہیں بغاوت نہ ہو جائے, اس نے حسین کی بیٹی کو ایک بار اٹھایا, بے کجا واقعے پر بٹھا دیا. پتا ہے کیا ہوا؟ ابھی تھوڑا سا ناکا بڑھا, حسین کا سر جس نیزے پر تھا وہ ٹھہر گیا. شاباش. کیا گریہ کر رہے ہو؟ کیا روحانی مجلس ہے؟ کر لو گریہ, یہی دن رونے کے ہیں. ایک بار حسین کا جس نیزے پہ سر تھا وہ گڑ گیا زمین پر, آگے نہیں بڑھتا, نکلتا نہیں. ایک ظالم نے تازیانہ اٹھایا, سید سجاد کے پاس آیا, ایک بار پشت سجاد کو زخمی کرنا شروع کیا.
سید سجاد نے کہا کیا بات ہے؟ کہ تمہارے باپ کا سر آگے نہیں بڑھ رہا. ایک بار سید سجاد سر حسین کے قریب آئے، کہا بابا میری پشت زخمی ہو چکی، بابا ظالم تازیانہ مار رہا ہے. سبب کیا ہے؟ کٹے ہوئے سر سے آواز آئی، سجاد میری سکینہ. کیا روحانی مجلس ہے؟ سن لو مصائب، سن لو مصائب. ایک بار کہا سجاد میری سکینہ ناکے سے گر گئی، جسے ابھی بھی رونا نہیں آیا. اس سے بڑا جملہ نہیں ہے میرے پاس. پتہ ہے کیا ہوا؟ حضرت زینب بڑی جنگل کی طرف پکارتی چلی، سکینہ بی بی، سکینہ بی بی تمہیں عباس کا واسطہ جواب دو بی بی. کہاں ہو بی بی، کہاں ہو بی بی؟ ایک بار علی کی بیٹی نے دیکھا ایک معظمہ سیاہ برقعے والی بیٹھی ہوئی ہے، جس کی آغوش میں سکینہ بی بی خاموشی سے لیٹی ہوئی ہے. زینب آگے بڑھی، معظمہ سے سکینہ کو لیا، کہا شکریہ بی بی، بڑا کرم کیا آپ نے. ابھی زینب غریب ہے، ابھی زینب وطن میں نہیں ہے، زینب کا سب لٹ گیا، زینب ابھی کچھ نہیں دے سکتی. میں وعدہ کرتی ہوں محشر میں اپنی ماں سے تیری شفاعت کرواؤں گی. تو نے یتیمہ کے سر پہ ہاتھ رکھا ہے، جیسے ہی جملہ سنا پردہ ہٹایا، کہا زینب میں فاطمہ. اجرکم اللہ. آخری جملہ سن لو، آخری جملہ سن لو. میں نے سارے مصائب چھوڑ دیے، جملہ سناؤ مجھے معاف کرنا. سکینہ بی بی مل گئی. اب پتہ ہے ظالم نے کیا کیا؟ ظالم نے کیا کیا؟ اہل حرم سے الگ ناکے پہ رکھا تھا، مگر سکینہ بی بی گر گئی، مجھے معاف کرو. پتہ ہے اس نے کیا کیا؟ اس نے سکینہ بی بی کو اب بٹھایا نہیں، ناکے کی پشت پر حسین کی بیٹی کو لٹایا، اور ایک بار سخت رسی سے بچی کو باندھنا شروع کیا. ارے خون نکلتا رہا. سکینہ کہتی رہے چچا عباس، چچا عباس، چچا عباس.